بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون۔ محترم حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ اس سے پہلے کی نشست جس بات پر تھی وہ تھا واقع شق صدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے چاک کرنے کا واقعہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے زیر تربیت پرورش پا رہے تھے تو وہیں پر شق صدر کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان ہوئی کہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر اس طرح سینہ چاک کیا۔ پریشانی کے عالم میں انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر ان کی والدہ کے حوالے کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آپ آئے تو اللہ کے رسول کی والدہ بی بی آمنہ ان کو اپنے شوہر کی یاد بڑی ستانے لگی، تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے انہوں نے مدینہ جانے کا پلان بنایا اور مدینہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ جب مدینہ کے لیے روانگی ہوئی تو تقریباً 450 سے 500 کلومیٹر کا سفر تھا۔ وہاں پر گئی، وہاں پر جانے کے بعد 1 مہینہ وہاں پر قیام رہا۔ قیام ہونے کے بعد پھر وہاں سے دوبارہ مکۃ المکرمہ کی طرف روانگی ہوئی۔ تو آغاز سفر میں ان کی والدہ کی طبیعت بگڑ گئی، طبیعت ناساز ہو گئی۔ آغاز سفر میں یہ معاملہ ہوا، پھر پہنچتے پہنچتے درمیان سفر میں طبیعت اتنی ناساز ہو گئی، اتنی حالت بگڑ گئی کہ آپ کا وہیں انتقال ہو گیا اور مقام ابوا میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جناب عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکۃ المکرمہ لے آئے، اور جو گھاؤ ان کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے ان کے سینے پر لگا ہوا تھا، اللہ کے رسول کی والدہ کا انتقال ہونے کے بعد وہ گھاؤ اور تازہ ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے میں ایک الگ ہی گوشہ رکھتی تھی۔ ان کی اپنی اولاد تھی، لیکن ان کی اولاد کے لیے وہ محبت، وہ تڑپ اور محبت کی وہ تپش نہیں تھی جو محبت کی تپش کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ میں آپ کا ایک فرش بچھتا تھا، خانہ کعبہ کے صحن میں آپ کا ایک فرش بچھتا تھا، آپ کی ایک مسند بچھتی تھی، اور وہاں پر اطراف آپ کے اولاد بیٹھا کرتی تھی، لیکن یہ وہ واحد فرش تھا جس پر کوئی چڑھ سکتا تھا تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے چچائیں آپ کو پکڑ کر کھینچتے تھے، لیکن ابو عبد المطلب جیسا ہی دیکھتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کھینچ رہے ہیں، میرے پوترے کو کھینچ رہے ہیں، تو کہا چھوڑ دو اس کو، یہاں پر بیٹھنے دو، اس لیے کہ اس کی ایک شان ہے جو بہت نرالی ہونے والی ہے۔ یہ بچہ نہیں، آگے بن کر یہ عظیم ہستی بننے والی ہے۔ تو اس طرح عبد المطلب کے زیر سایہ آپ تربیت پانے لگے۔ 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے تو دادا کا بھی انتقال ہوا۔ دادا کے انتقال کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر سرپرستی میں آ گئے، ابو طالب کی تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کی بھرپور تربیت کی اور بھرپور آپ کا ساتھ دیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 40 سال تک آپ کے سر کا سایہ بنے رہے، سردی گرمی میں آپ کا ساتھ نبھاتے رہے، چستی و پھرتی میں آپ کے شانہ بشانہ آپ رہے، کفار کے مقابلے میں آپ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ یہ آپ اس تعلقات سے مزید باتیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے نبوت کے جب حالات ہم سنیں گے
اس دوران اس حوالے سے واقعات آپ کے سامنے بتائے جائیں گے۔ تو ابو طالب کے زیر تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اسی عمر کے لڑکپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خودداری کا ایسا جذبہ تھا کہ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ عمر بمشکل 12 سال تھی، لیکن خودداری، جو میں نے کہا تھا، یتیمی انسان کو خوددار بناتی ہے، یتیمی انسان کو خوددار بناتی ہے۔ سیلف کانفیڈنس، خود کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ صفت یتیمی انسان کو عطا کرتی ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ عمر کے اس لڑکپن میں کہ ابو طالب کی اپنی اولاد ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو خود مختاری کے جذبے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی بکریاں چرانے پر مجبور کیا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بھی فیصلہ تھا کہ وقت کا نبی کفار مکہ کی بکریاں چرائے۔ اور پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ساروں نے اپنے اپنے زمانے میں بکریاں چرائی ہیں۔ کیوں انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں؟ کیوں؟ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء رسول کو مبعوث فرمایا، ساروں نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں، چند قیرات کے عوض میں کفار مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ کیوں؟ رسولوں کو اللہ رب العالمین نے بکریاں چرانے کا جو عہدہ دیا، بکریاں چرانے کی جو ذمہ داری عائد کی، وہ کیوں؟ اس کی بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وقت کے نبی کو اپنی امت کو سنبھالنا ہوتا ہے، ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے، ان کو سدھارنا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی سرد ہوتا ہے تو کوئی گرم ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے تو کوئی سخت ہوتا ہے، ہر طبیعت کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہر طرح سے صبر کا مادہ ان کے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ مادہ، یہ مزاج انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی بکریوں کو لے کر صحرا میں چرانے لگتا ہے۔ ایک بکری جب ادھر بھاگتی ہے، دوسری بکری جب ادھر بھاگتی ہے، تیسری بکری جب ادھر بھاگتی ہے، اس طرح بکریاں جب انسان کو، راعی کو پریشان کرنے لگتی ہے، تو وہیں سے انسان کے اندر صبر کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وقت کا جو بھی کمانڈر ہوتا ہے، انسان جو ذمہ دار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ذمہ دار ہو، وہ جمعیت کا ذمہ دار ہو تو بھی اس کو صبر کا مادہ ہونا چاہیے، وہ جماعت کا ذمہ دار ہو تو بھی اس کے اندر صبر کا حوصلہ ہونا چاہیے، وہ مساجد کا ذمہ دار ہو تو بھی اس کے اندر صبر کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ مدارس کا ذمہ دار ہو تو اس کو بھی صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور اسی تربیت کو لے کر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حکمت کار فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے۔ سب سے پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بکریاں چرانے کی وجہ سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، خاکساری پیدا ہوتی ہے۔ بکریوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کی گندگیوں کو صاف کرنا، ان کی پیدائش اور وفات کے ٹائم پہ ان کو مکمل دیکھ بھال کرنا، یہ چیزیں انسان کے نفس کے غرور کو کچل دیتے ہیں۔ بکریوں کی دیکھ بھال، بکریوں کو چرانا، بکریوں کو سنبھالنا، یہ انسان کے نفس کے غرور کو کچل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت رب العالمین نے اس انداز میں فرمائی۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے بکریاں چرانے کا آپ کو عہدہ عطا فرمایا، وہ یہ کہ انسان کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، جوان مردی اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان اپنی بکریوں کو لے کر تنے تنہا نکل جاتا ہے تو جنگل ہوتا ہے، وہاں پر ہر طرح کے جانور آتے ہیں، وہاں پر بھیڑ آتے ہیں، وہاں درندے آتے ہیں، وہاں بکریوں کو اچک لے جانے والے پرندے آتے ہیں، اور جو چرواہا ہوتا ہے سب کا مقابلہ کرنا رہتا ہے، اس کو ہر درندے کا مقابلہ کر کے اپنی رعیت اور اپنے بکریوں کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں انسان، اس کے اندر شجاعت، بہادری، جواں مردی کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بکریاں چرانے کا موقع نصیب فرمایا۔ اور ایک بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند قیرات کے عوض بکریاں چرائی، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کمایا کرتے تھے، خود کفیل بننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی کے کاندھوں کا بوجھ بنوں،
میں کسی کے لیے وزن کی حیثیت ہو جاؤں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کر کے خود کفیل اور خود مختار بننے کے لیے اور اپنی ضروریات کو خود مکمل کرنے کے لیے مکہ والوں کی بکریاں چرائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن کی اس عمر ہی سے کمایا کیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے مال کے اعتبار سے مالی امداد میں دستے بازو بنا کرتے تھے، معاون کی حیثیت سے رہا کرتے تھے اور مددگار بنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ابو طالب تجارتی ارادے سے ملک شام کی طرف رواں ہو رہے تھے، ملک شام کی طرف۔ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے لیا۔ قافلہ نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی عمر صرف اور صرف 12 سال 2 مہینے اور اسے کم و بیش تھی۔ 12 سال کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادیوں سے ہوتے ہوئے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور سامنے ایک چرچ تھا۔ چرچ کا پادری باہر نکل کر آیا اور اس نے اس قافلے کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کرا۔ لوگوں نے ابو طالب کی طرف جب اشارہ کیا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے تو ابو طالب کو اس نے بلا کر کہا کہ اس بچے کو ادھر سے فوری مکہ المکرمہ لے کر جاؤ، آگے نہ لے کر جاؤ، کیونکہ آگے یہود بستے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو یہودی لوگ حسد کی آگ میں جلنے والے لوگ قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کو معلوم تھا، ان کے جو علماء تھے، ان کے جو درویش لوگ تھے، پادری جسے ہم کہتے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں نبی اترنے والا ہے۔ اور اس پوپ نے، پادری نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفات دیکھ لیے جو صفات کی ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بیان کی گئی تھی۔ اسی لیے اس نے کہا کہ اس بچے کو یہاں سے لے کر جاؤ، آگے چل کر یہ بچہ رحمت للعالمین بننے والا ہے۔ تو ابو طالب نے جیسا ہی یہ سنا تو انہوں نے چند غلاموں کے نگرانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ واپس لوٹا دیا۔ حضرات یہاں پر یہ بات آپ یاد رکھیں، یہود و نصارہ کے جو علماء ہوتے ہیں، جو راہب ہوتے ہیں، پوپ، پادری، ان کو بہت اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے آپ ہی اللہ رب العالمین کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب عطا کیا ہے یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس کرے گا؟ اسے کوئی پریشانی ہوگی کہ یہ میرا بیٹا ہے پہچاننے کے لیے؟ تو جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، اسی طرح یہ نبی کو بھی پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، ابھی آپ کے سر پر تاج نبوت کو نہیں رکھا گیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فارس میں رہنے والے تھے، بت کدے اور آتش پرستوں کے ماحول میں پرورش آپ کی ہو رہی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا باپ آگ کا پجاری تھا اور اپنے بیٹوں کو بھی آگ کی پرستش کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا، اسی ماحول میں پلے بڑے۔ آپ کا ایک مرتبہ گزر ایک چرچ کے پاس سے ہوا، چرچ کے پاس سے ہوا تو ان کے طریقے عبادت کو آپ نے غور سے دیکھا تو آپ کو بہت اچھا لگا، نتیجے میں آپ نے آگ پرستی کا مزاج اور دین چھوڑ کر آپ عیسائی ہو گئے، دوسرے الفاظ میں آپ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اس ٹائم پر جو دین تھا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دین تھا، نبی ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، ابھی رسول نہیں بنے تھے، تو اس ٹائم پہ وہ عیسائی بن گئے۔ نتیجے میں ان کے باپ نے آپ کو پکڑنے کے بعد زنجیروں سے بند دیا اور قید کر دیا
وہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرچ کے پادری کو پیغام لکھ بھیجا کہ میرے باپ نے میرا ساتھ ایسا ایسا کیا ہے، لہٰذا اگر کوئی قافلہ ہو تمہارا جو ملک شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے اس قافلے کی اطلاع دے دو، میں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے ملک شام چلے جاؤں گا۔ تو چند ہی دنوں میں آپ کو اطلاع ملی کہ پادریوں کا ایک قافلہ ہے جو ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ نے کسی طرح گھر والوں کی مدد سے باپ کی نگاہ سے اوجھل ہو کر زنجیروں سے آزادی حاصل کی، اور پھر آپ وہاں سے ہوتے ملک شام جا پہنچے۔ وہاں پر آپ ایک بڑے پادری کے زیر تربیت پرورش پانے لگے۔ آپ نے اس پادری کو صبح و شام دیکھا، اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھا، ایک ایک ادا کو دیکھا، اور جب آپ نے دیکھا تو آپ کے ضمیر نے کہا کہ یہ پادری بڑا غلط انسان پادری ہے، یہ پوپ بڑا غلط انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کو، لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو لٹاؤ، اور جب لوگ لا کر اس کے پاس مال دیتے ہیں تو لوگوں میں بانٹنے کے بجائے، صدقہ خیرات کرنے کے بجائے اپنی جیب بھر رہا ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ انسان بڑا غلط ہے، اور قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، یہ جو پوپ اور پادری لوگ ہیں یہ پبلک کا مار لوٹ لیتے ہیں، باطل طریقے سے ہڑپ کر لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، قرآن نے بھی کہا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ انسان بڑا غلط انسان ہے، اس کی موت کا وقت جب آیا، موت کے وقت اس نے لوگوں سے کہا، بلکہ موت کے بعد لوگوں سے کہا، موت تک کسی کو نہیں کہا کہ غلط انسان ہے۔ جب اس کی موت ہو گئی، موت ہونے کے بعد لوگوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا پادری تھا جسے تو اپنا بڑا پوپ سمجھتے تھے، یہ ایسا ایسا کیا کرتا تھا، لوگوں کا مال ہضم کیا کرتا تھا، اور ثبوت کے طور پر انہوں نے سونے سے بھرے ہوئے 2 گھڑے بھی دکھائے جو اس نے اپنے پاس دفن کیا ہوا تھا۔ جب قوم نے دیکھا کہ سونے سے بھرے ہوئے گھڑے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، قوم غصے میں آئی، اس کو قبر سے نکالا اور سولی پر لٹکا دیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے، اب دوسرے پوپ کے پاس گئے۔ دوسرے پوپ جو کہ موصل میں رہا کرتا تھا، بڑا پوپ تھا، اس کی زیر تربیت آپ پروان چڑھتے رہے۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ آپ کوئی ایسی شخصیت بتلائیے، ایسے عالم صاحب بتلائیے کہ جن کی زیر تربیت میں زندگی گزاروں۔ انہوں نے آپ کو مدائن کا حوالہ دیا کہ وہاں جاؤ اور اس کے زیر تربیت آپ زندگی گزارو۔ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد آپ مدائن تشریف لے گئے، پھر اس کے زیر سایہ زندگی گزارنے لگے۔ اس کے بھی انتقال کا وقت جب قریب آیا، پھر اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس طرح کرتے کرتے 10 پادری جب مکمل ہو گئے، 10 پوپ جب ختم ہو گئے، 10ویں پوپ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس سے پوچھا اب بتاؤ آپ میں کہاں جاؤں جس کے زیر سرپرستی میں زندگی گزاروں تاکہ میں راہ حق سے بھٹکوں نہ۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، علماء کی صحبت میں انسان رہے تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ان کا پہلے مزاج تھا کہ پادریوں کے زیر سرپرستی اور زیر سایہ رہیں گا تو پھر گمراہ نہیں ہوں گے، اس طرح علماء بھی آج یہی کہتے ہیں کہ علماء کی زیر سرپرستی آپ رہیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ الغرض آخری پادری جو 10واں پادری تھا، اس نے کہا اب پوری دنیا میں کوئی ایسا پادری اور پوپ نہیں ہے جو یقیناً ایماندار ہو، سچا ہو، صداقت و امانت کا علم بردار ہو۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات اور انجیل میں جس رسول کی خبر دی گئی ہے وہ وقت آ گیا ہے، اور وہ رسول عرب میں نازل ہونے والا ہے، وہ رسول سرزمین عرب میں پیدا ہونے والا ہے، لہٰذا تم وہاں جاؤ۔ انہوں نے پوچھا اس کی کیا علامتیں، کیا نشانیاں ہوں گی؟ تو اس پوپ اور پادری نے کہا اس کی 2 بڑی علامتیں اور پہچانات ہوں گی۔ سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ کبھی صدقہ کا مال قبول نہیں کرے گا، صدقہ کا مال وہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں آپ گفٹ دینا چاہیں گے تو گفٹ کو قبول کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، لیکن صدقہ کا مال قبول نہیں کرے گا۔ اور دوسری بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پر مہر نبوت ہوگی، جو گوشت کی شکل میں، گول دائرے کی شکل میں ابھرا ہوا گوشت ہوگا، جو حقیقت میں نبی کے نبی ہونے کی اور رسول کے رسول ہونے کی سچی شہادت ہوگی۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلان بنایا کہ اب چلے عرب جائیں گے۔ دیکھیں تلاش حق میں انسان کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، ایک سچے دین کی تڑپ کو لے کر انسان کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ایک سچے دین کی محبت کو لے کر انسان کہاں کہاں کی خاک چھان رہا ہے۔ جب عرب کا قافلہ گزر رہا تھا عربستان کی طرف تو اس قافلے کے ساتھ آپ ہو لیے، لیکن اس قافلے نے آپ کے ساتھ غداری کی۔ آپ کو جب دیکھا کہ آپ تنے تنہا ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو آپ ایک آزاد انسان کی حیثیت سے جا رہے تھے قافلے میں، لیکن ان لوگوں نے، ان قافلے والوں نے آپ کو ایک غلام کی حیثیت سے لے کر مارکیٹ میں آپ کی سودا کر دیا، مارکیٹ میں آپ کو بیچ دیا۔ اور دیکھو اللہ رب العالمین کے فیصلے کتنے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فیصلے کتنے انوکھے فیصلے ہوتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خریدار ایک یہودی تھا، وہ بھی مدینہ کی گلیوں میں بستا تھا، سبحان اللہ۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو کر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ جب آپ ایک یہودی کے گھر میں تشریف لائے غلام کی حیثیت سے، تو چند دن گزرنے کے بعد پوچھا کہ میں نے سنا ہے عرب میں کوئی نیا نبی آیا ہے، ذرا اس کا پتہ بتائے۔ یہودی چونکہ یہودی تھا، اور یہودیوں کے دل میں اللہ کے رسول کے تعلق سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ نبی اگر کوئی آئے تو ہماری نسل سے آئے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے، ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے سے آئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے خاندان سے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ تو یہ خاندانی شرف، یہ خاندانی غرور اور یہ خاندانی حسد ان کے اندر تھا، جس کی وجہ سے اس یہودی حضرت سلمان فارسی کے سوال پر اس نے تمانچہ مار دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمانچہ مار دیا اس نے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ میرے مقصد میں مجھے کامیاب ہونے دینے والا نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی خبریں مدینہ کی گلیوں میں آن کی آن میں پھیل گئیں، تو انہوں نے خود ہی ارادہ کیا کہ چلو تھوڑا مال لے کر جاتا ہوں اجنبی شخص کی حیثیت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول کو یہ نہیں پہچانتے اور یہ اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتے، مال لے کر آئے۔ اب آزمانا ہے، جو دو بڑی نشانیاں بتلائی تھی اس پادری نے، ان دو نشانیوں کو سامنے رکھ کر چیک کرنا ہے کہ یہ نبی برحق ہے یا نہیں ہے۔ جب مال لے کر آئے تو کہا جناب یہ میری طرف سے آپ کے لیے صدقہ ہے، اس کو قبول کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم صدقہ کا مال قبول نہیں کرتے، ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، لہٰذا یہ غریب شخص ہے، یہ غریب صحابی ہے، ان کو دے دو۔ ان کو آپ نے عطا کیا۔ آپ واپس چلے گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ ایک نشانی تو مکمل ہو گئی۔ پھر جب دوسری مرتبہ آئے تو اور کچھ مال لے کر آئے، آپ نے تحفہ آپ کو دیا، مال کا تحفہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، یقین کا دائرہ اور وسیع ہو گیا، یقین اور پختہ ہو گیا۔ پھر جب اور ایک مرتبہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے ہونے لگے۔ کیوں؟ تاکہ جو مہر نبوت کی نشانی وہ راہب مجھے بتلا گیا ہے وہ یقیناً ان کے پیٹھ پر وہ ثبت ہے یا نہیں دیکھنے کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ماجرا دیکھا کہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ سے اپنی چادر پیٹھ سے نکالی اور مہر نبوت دکھائی۔ جیسے ہی مہر نبوت انہوں نے دیکھا تو فوراً اپنے لبوں کو مہر نبوت لگایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو لپٹے اور اس قدر زاد و قطار روتے رہے، اس قدر زار و قطار روتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بیٹھے اے شخص بتاؤ ذرا کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں، چند سالوں پہلوں سے میں تلاش حق میں فارس کی گلیوں سے نکلا تھا اور چند سالوں بعد آج وہ دن آیا ہے جو مجھے اپنی منزل ملی ہے، جہاں پر مجھے اپنا گھر ملا ہے، جہاں پر مجھے اپنا دار ملا ہے۔ یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد چونکہ اب ایک یہودی کے غلام تھے اور اسلام قبول کرنا، اسلام پر کھلے دل سے عمل کرنا یہودی کی غلامی میں رہتے ہوئے مشکل تھا، تو انہوں نے کہا یہودی سے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہودی نے ایک شرط رکھ لی۔ شرط کیا تھی؟ کہ 360 کھجور کے درخت بو، یہاں پر درخت لگاؤ 360 کھجور کے میرے باغ میں،
اور جب پورے 360 درخت اگنے لگ جائیں تو پھر تم آزاد ہو جاؤ۔ کاشتکاری کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر 360 درخت لگائیں گے تو اس میں سے بمشکل 300 درخت اگیں گے، زیادہ سے زیادہ 300 درخت اگیں گے، 60 ویسے ہی بیکار ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے ایسی شرط رکھی۔ سلمان فارسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس یہودی نے آزادی کے تعلق سے ایسی شرط رکھی، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تیاری مکمل کرو، اور جب درخت کے بونے کی بات آئے گی، لگانے کی بات آئے گی تو مجھے بلا لینا، میں لگا دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو لگایا تو پورے 360 درخت 360 لگ گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو حضرات، اس سے میں آپ کے سامنے کیا بات رکھنا چاہتا تھا؟ بات یہ رکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں تھیں، جس طرح علماء راہب اور رہبان جانتے تھے اس طرح کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ تو یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائی لوگ اور یہودی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے کہ اس دور کے عیسائی جانتے تھے، بلکہ موجودہ زمانے کی بھی عیسائیوں اور موجودہ زمانے کی بھی پوپ سے آپ پوچھ لو، کتنے ایسے پادری کی ہسٹری ہمیں ملتی ہیں، کتنے ایسے پوپ کی ہسٹری ہمیں ملتی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں پانے کے بعد اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، اس کے کئی حوالے ہیں، وقت نہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سبحان اللہ، آسمانی کتابیں تو آسمانی کتابیں اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتی ہیں، بلکہ ہندو مت کی وہ کتابیں جنہیں ہم آسمانی کتاب نہیں کہتے، ہندو مذہب کی وہ کتابیں جو یجر وید، رگ وید، سام وید، اتھر وید، یہ کتابیں وہ کتابیں ہیں جو ہندو زمانے کی مشہور زمانہ کتاب ہیں، اپنے مذہب کی مقدس ترین کتابیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ ان کتابوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو حضرات، یہ تھا مختصر سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں کے دنیا کے تعلق سے کچھ حوالے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ عیسائی ہو، یہودی ہو، کیا ہندو مت ہو، ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نشانات، واقعات اور علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس نشست کے اختتام کا یہیں پر اعلان کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو نشست آئے گی اس میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حلف الفضول میٹنگ میں آپ رکن رکین کی حیثیت سے جلوہ فرما تھے، اس میں کیا حکمتیں تھیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں سے جو شادیاں ہوئی ان میں کیا حکمتیں تھیں کہ دشمنان اسلام اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ شہوت پرست کہتے ہیں کہ 11 شادیاں کی، تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کی، اس تعلق سے اگلی نشست ہماری برپا ہوگی۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس کے بعد آنے والی نشست میں آپ اپنے ساتھ اپنے دوست احباب، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ میں لانا نہ بھولیں۔ دعا ہے رب العالمین سے بار الہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اور جن کا تعلق عمل سے ہے، ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔